معجزے صرف نبیوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہم ان سے بھلے مختلف ہیں، لیکن ہمارا اللہ تو ایک ہے نا، مہربان، سننے والا اور قبول کرنے والا۔ ہماری دعائیں بھلے ان جیسی طاقتور نہیں، لیکن ہمارا اللہ تو ویسا ہی طاقتور ہے نا۔ ہمارے اعمال بھلے اتنے اچھے نہیں، لیکن ہمارا اللہ تو ویسا ہی رحمان ہے نا۔ ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے بے شک، لیکن ہمیں جان پھونکنے والا ایک ہی ہے۔ ہم صبر میں بھلے ان سے کمزور ہیں، لیکن ہم دونوں جس سے مدد مانگتے ہیں، ہمارا وہ رب ایک ہی ہے جو ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ واحد ایسا ہے جس کی محبت جتنی بھی تقسیم کر لو، سب کے حصے میں ایک سی آتی ہے، کسی کے لیے بھی کم نہیں ہوتی۔ نہ ہمارے نبیوں کے لیے ہوئی تھی اور نہ ہمارے لیے کبھی ہوگی، بس وہ دیکھ لیا کرتے تھے اور ہم دیکھ نہیں پاتے۔ غلط محبتیں، غلط لوگ، غلط وقت، سب کچھ ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو کسی غلط انسان سے محبت ہو جاتی تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ بس آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کو اب تک محبت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ برے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت خاص محبت رکھی ہوئی ہے، جس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی شخص نہیں ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، تو اس نے یقیناً آپ کا جوڑا بھی بنایا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ابھی آپ کو کچھ مشکلوں سے، کچھ اور منزلوں سے گزرنا ہے۔ میرا یہی یقین ہے کہ جب آپ غلط انسان سے یا غلط محبت سے گزرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس کے اجر میں وہ محبت دینی ہوتی ہے جسے پا کر آپ کو ساری تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگتی جن سے آپ گزر کر آئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس پوائنٹ پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ اجر تو ان تکلیفوں سے بہت بڑا ہے۔ یقین کریں ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ۔ میری امی کہتی ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، آپ ہیل ہوتے ہیں، آپ کے حالات بدلتے ہیں، آپ کے نصیب بدلتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جہاں آپ تھے آج آپ وہاں نہیں ہیں، اور اس دوران آپ نے کتنے راستے بدلے ہیں، کتنی منزلیں طے کی ہیں۔ بالکل ایسے ہی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس یقین رکھنا سیکھیں، کیونکہ آپ بھلے ابھی نہ جانتے ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو کہیں لے جا رہا ہے، اور یقین کریں صرف اس کا جاننا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے تو اس طرف کا اور ان دعاؤں کا حق ہی ادا نہیں کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ جو دعائیں جتنی اہم ہوتی ہیں انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے منوایا جاتا ہے۔ ان کے لیے راتوں کی نیند قربان کر کے جائے نماز تک خود کو لایا جاتا ہے۔ ان کے لیے سوتے جاگتے تسبیح کے دانوں کو گرایا جاتا ہے۔ ان کے لیے مشقت کی جاتی ہے، ذہنی مشقت صبر کر کے، دلی مشقت یقین رکھ کر، جسمانی مشقت اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، دینی مشقت برے کاموں سے بچ کے، دنیاوی مشقت اللہ کے لیے وقت نکال کر۔ پھر ہی تو صلہ ملتا ہے، پھر ہی تو کن کا اجر لکھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ جتنے پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں۔ آپ اس کو محبوب بنا لو، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے، اور کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ہم مانگنے میں بڑے بکی ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان میں بہت کچے ہیں، اس لیے ہم جلدی نا امید ہو جاتے ہیں اور فوراً سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا،
یا اللہ ان لوگوں پہ ہی مہربانیاں کیے جا رہا ہے جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں یا جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، ہر انسان اپنی ہی عزت میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی تکلیف دے اور وہ آگے بڑھ جائے، جبکہ آپ وہی تڑپتے رہیں جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں، وہی پلٹ کر آپ تک بھی کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ فلاں وقت اس شخص نے کیا محسوس کیا ہوگا جب اس کو آپ نے یہ تکلیف دی تھی۔ اللہ حق کا خدا ہے اور وہ حق پہ چلنے والوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ظالم کی رسی سب سے زیادہ دراز کرتا ہوں، اسے ایک مدت تک مہلت دیتا ہوں کہ وہ پلٹ آئے، لیکن جب وہ تب بھی اپنے گناہوں پہ اڑا رہتا ہے تو پھر میں اسے پکڑتا ہوں۔ اور یاد رکھو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس کی نظر سے تو کوئی بھی نہیں بچتا، پھر وہ چھوٹی سی چونٹی ہو یا پھر 6 فٹ لمبا انسان۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے اور کس نے اس نیت کی بنا پر کیا کیا ہے۔ تو پھر بے فکر ہو جائیں، کیونکہ ناانصافی کر کے تو کسی کو بھی آج تک کچھ نہیں ملا، اور صبر کرنے والوں کا صلہ ناانصافیوں سے بھی کبھی نہیں گھٹا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اسے آخر میں ہر حال میں مٹنا ہی ہے، اور حق کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے، اسے آخر میں رہنا ہی ہے ہمیشہ۔ باطل کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، حق کے سامنے کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حق والوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اسے دنیا کبھی رسوا نہیں کر سکتی۔ غلط محبتیں، غلط لوگ، غلط وقت، سب کچھ ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو کسی غلط انسان سے محبت ہو جاتی تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ بس آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کو اب تک محبت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت خاص محبت رکھی ہوئی ہے جس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی شخص نہیں ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، تو اس نے یقیناً آپ کا جوڑا بھی بنایا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ابھی آپ کو کچھ مشکلوں سے، کچھ اور منزلوں سے گزرنا ہے۔ میرا یہی یقین ہے کہ جب آپ غلط انسان سے یا غلط محبت سے گزرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس کے اجر میں وہ محبت دینی ہوتی ہے جسے پا کر آپ کو ساری تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگتی جن سے آپ گزر کر آئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ اس پوائنٹ پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ اجر تو ان تکلیفوں سے بہت بڑا ہے۔ یقین کریں ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ،